علیکم، میں ہوں امداد سومرو۔ ڈاکٹر شہباز گل آپے سے باہر ہو گئے ہیں۔ صدر مملکت کو ماتم نظر آ رہا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب چودھری برادران کی طرف جاتے جاتے کیوں رک گئے؟ مریم نواز صاحبہ کے متعلق ایک بڑی خبر ہے، انہوں نے ایک بڑا اعتراف کیا ہے۔ اور پھر وفاقی وزیر قانون فروغ نسیم، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں وفاقی وزیر کیوں ہوں، وہ میں ایسا کیوں ہوں۔ وہ آپ نے سنا نا گانا، تو وہ بتا رہے ہیں کہ میں وفاقی وزیر کیوں ہوں۔ تو یہ 4-5 خبریں ہیں، ان پر آج بات کریں گے۔ اور سب سے پہلے آغاز کرتے ہیں، میرا خیال ہے ہمارے صدر پر بات کریں گے۔ مریم نواز صاحبہ نے ایک بہت بڑا انکشاف کیا ہے، ان کی کچھ تصاویر بھی مریم نواز صاحبہ کی وائرل ہیں، بہت خوبصورت تصاویر ہیں۔ مریم نواز صاحبہ کی شخصیت بہت وہ ہوتا ہے کیا متاثر کن شخصیت ہے، اور ظاہر ہے ان کے کپڑے، ان کا اوڑھنا پہننا اوڑھنا، ان کا پہناوا جو ہے وہ بہت خوبصورت ہوتا ہے۔ تو مریم نواز صاحبہ کی کچھ تصویریں بھی وائرل ہیں، لیکن انہوں نے ایک اعتراف کیا ہے۔ وہ اعتراف کیا ہے اس پر بھی میں آخر میں آؤں گا، لیکن سب سے پہلے میرا خیال ہے صدر مملکت پروٹوکول وائز صدر مملکت نے کہا ہے کہ ٹی وی پر ہر وقت ماتم ہوتا رہتا ہے۔ میں نے جب وہ خبر پڑھی، دیکھی صدر صاحب نے کراچی میں کوئی آئی ٹی کورس کے انٹری ٹیسٹ کے میں شریک ہونے والے نوجوانوں سے خطاب کیا۔ جب ان کی میں نے یہ خبر پڑھی، میں نے جب دیکھی کہ صدر مملکت کو ماتم نظر آ رہا ہے، تو میری آنکھوں کے سامنے کچھ تصاویر اور میری کانوں میں ایک آدھ آڈیوز ان کی، ایک تو فون پہ آڈیو جو لیک ہو گئی تھی وزیر اعظم عمران خان صاحب کے ساتھ دھرنوں کے ٹائم پہ، اور ایک وہ منظر جب وہ گاڑی میں جا رہا ہے کہ جی ادھر سے بھی شہر کو بند کر لو، ادھر سے بھی شہر کو بند کر لو، یہ کر لو وہ کر لو، وہ جو جیمز بانڈ اسٹائل میں، بلکہ فیصل واڈا اسٹائل میں صدر مملکت کراچی کو بند کرنے نکلے ہوئے تھے۔ تو وہ مجھے سارے مناظر یاد آ گئے، اور پھر کراچی شہر میں ایک گھٹنوں پانی میں کشتی لے کر نکلے تھے عارف علوی صاحب۔ تب عارف علوی تھے، ایم این اے تھے، اگر ایم این اے نہیں بھی تھے تو عارف علوی تھے، تو ہاں ایم این اے ہی تھے، ظاہر ہے 2018 تک تو ایم این اے ہی تھے نا۔ تو وہ عارف علوی صاحب جو ہیں وہ اب صدر بن گئے ہیں، تو پھر ان کو ماتم نظر آ رہا ہے۔ جو بھی تنقید ہو رہی ہے وہ ماتم ہے۔ اب ٹی وی پہ کیا چل رہا ہے جی؟ ٹی وی چینلز پر چل رہا ہے حکومت کی کارکردگی چل رہی ہے، ٹی وی چینلز پر چل رہا ہے کہ مہنگائی ہے، ٹی وی چینلز پر چل رہا ہے کہ جی بجلی مزید 6 روپے مہنگی ہونے جا رہی ہے، اور انہوں نے اپنا سفارش بھیج دی گئی ہے متعلقہ جو اتھارٹی ہے ان کو، نیپرا کو۔ تو اب وہ اس پر اگر کوئی بندہ بات کرے، پیٹرولیم کی 12 روپے اگر پیٹرول فی لیٹر بڑھ جائے، اس پر کوئی بات کرے، اور کوئی اگر کنزیومر کے سامنے جا کر، کسی عام غریب آدمی کے سامنے، کسی مڈل کلاس کے کلاسی کے سامنے اگر کوئی میرے جیسا رپورٹر جا کر مائک اس کے سامنے کرے گا، تو وہ کیا کہے گا؟ وہ کہے گا مہنگائی ہو رہی ہے۔ تو صدر مملکت صاحب کو یہ ماتم نظر آ رہا ہے، لوگوں کا چیخنا چلانا، روٹی کے لیے ترسنا۔ یہ صدر مملکت جن کی میں نے بتایا نا کہ جن کی ویڈیوز اور آڈیوز جو ہیں یہ سارے ایک جیسے ہیں۔ خربوزے کو دیکھ کے رنگ بدلتا ہے، ظاہر ہے پی ٹی آئی ہے، عمران خان صاحب ان کے قائد ہیں، ان کے لیڈر ہیں۔ اب عارف علوی صاحب صدر مملکت ہوئے تو کیا ہوا؟ کرتے تو وہی ہیں جو عمران خان صاحب کہتے ہیں، ورنہ پھر صدر نہیں رہیں گے۔ ظاہر ہے پارٹی سربراہ عمران خان صاحب ہیں۔ عمران خان صاحب کو ہر وقت میڈیا سے یہ گلا رہتا ہے، ہر ٹائم، کہ جی میڈیا لوگوں سے جا کر پوچھتا ہے کہ جی مہنگائی کتنی ہے۔ اب لوگوں سے مہنگائی کا پوچھیں گے تو لوگ مہنگائی کا ہی بتائیں گے نا، تو پھر لوگ رونا ہی روئیں گے نا۔ تو پوچھتے ہی کیوں ہیں؟ میڈیا مہنگائی پر بات کرنا ختم۔ عمران خان صاحب کے میں کوٹ ان کوٹ الفاظ بتا رہا ہوں، اگر میڈیا لوگوں سے پوچھنا بند کر دے تو مہنگائی ہے ہی نہیں۔ بلکہ ان کے شوکت ترین صاحب نے تو کہا کہ جی مہنگے ترین ممالک میں پاکستان کا نمبر 139واں نمبر ہے، تو یعنی پاکستان سستا ترین ملک ہے مہنگے ممالک میں سے۔ وہ جو فہرست تھی ممالک کی، اس میں دیکھیں تو وہاں پر لوگوں کی ذرائع آمدن جو ہے وہ بتا نہیں رہے، صرف یہ بتا رہے ہیں کہ جی وہاں بھی مہنگائی ہے۔ بھئی مہنگائی ہوگی، جو ڈالروں میں کماتے ہیں وہ ڈالروں میں کھاتے ہیں۔ اگر کہیں انڈا $1 کا ہے تو کمانے والا روزانہ $100 کمائے گا، تو وہاں تو فرق ہے۔ لیکن ہمارے ہاں جو بندہ کمائے 100 روپیہ اور 30 روپے کا انڈا ہو تو فرق ہوگا نا بھائی۔ تو یہ سادہ سا ایک فارمولہ ہے، لیکن بہرحال صدر عارف علوی صاحب کو یہ سارا کچھ لگ رہا ہے ماتم۔ ان کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی کراچی والی، میں نے بتایا، ان کی ایک آڈیو وائرل ہوئی تھی، اور وہ آڈیو یہ تھی کہ جب عمران خان صاحب نے دھرنا دیا تھا 2014 والا تاریخی دھرنا، 126 دن کا دھرنا، اور وہ دھرنا جس کو 24 گھنٹے میڈیا چلاتا تھا، قوم کو میڈیا نے یرغمال بنایا ہوا تھا، میڈیا کو حکم تھا کہ دکھانا ہے بھئی عمران خان صاحب کو۔ عمران خان صاحب بنی گالہ سے نکلے تب بھی دکھانا ہے، بنی گالہ جائیں تب بھی دکھانا ہے، کنٹینر پر اندر بیٹھے ہوئے تب بھی دکھانا ہے، کنٹینر پر باہر اپنا کھڑے ہو کر اگر وہ چہل قدمی کر رہے ہیں تب بھی دکھانا ہے، کرسیاں نہیں دکھانی جو خالی پڑی ہوئی ہیں، عمران خان صاحب کو دکھانا ہے۔ اور عمران خان صاحب اس وقت کیا کیا کرتے تھے؟
بل جلایا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ جی یہ بل نہیں دینے کیونکہ یہ چور ہیں، پیسے کھا جائیں گے، اور کہتے تھے کہ جب 1 روپیہ پیٹرول کی قیمت بڑھتی ہے یا ڈالر 1 روپیہ مہنگا ہوتا ہے تو وہ سمجھے کہ حکمران چور ہیں۔ تو عمران خان صاحب کہا کرتے تھے، اور اس وقت عارف علوی صاحب اس وقت تالیاں بجایا کرتے تھے۔ اور ایک اور اس دھرنوں کے دوران جو آڈیو جس کا میں ذکر کر رہا تھا جو وائرل ہوئی تھی، منظر عام پر آئی تھی، وہ یہ تھی کہ جب پی ٹی وی پر حملہ ہوا، پی ٹی وی پر حملے کے بعد ایک فوجی افسر گئے، یہ جو دھرنے والے لوگ تھے جس میں پی ٹی آئی کے لوگ بھی تھے، پاکستان عوامی تحریک کے لوگ بھی تھے، پی ٹی آئی میں توڑ پھوڑ شروع کر دی، پی ٹی آئی کی نشریات بند کر دی۔ تو ظاہر ہے جب پی ٹی وی کی نشریات بند کر دی جائے تو ریاستی ادارے تو حرکت میں آئیں گے۔ تو اس وقت ایک فوجی افسر صاحب جو ہیں وہ گئے تھے اور انہوں نے جا کر جو تھے لوگ جو دھرنے والے جس میں پی ٹی آئی اور پاکستان عوامی تحریک کے لوگ تھے، ان کو کہا تھا کہ آپ غلط جگہ پر آ گئے، یہاں سے نکلیں۔ تو وہ وہاں سے باعزت طریقے سے نکل گئے تھے۔ ظاہر فوجی افسر سامنے آئے تو ان کے سامنے تو انہوں نے کچھ نہیں کرنا تھا، پولیس والوں کو ٹھیک ٹھاک پھینٹا لگایا تھا۔ تو وہ اس واقعے کی ایک آڈیو عارف علوی صاحب عمران خان صاحب کو کہتے ہیں کہ جی بھائی صاحب وہ نا لڑکے گھس گئے ہیں پی ٹی وی میں اور نشریات وغیرہ بند کر دی۔ عمران خان صاحب بڑی سی گالی دے کر کہتے ہیں کہ یہ اچھا کیا اور ایسا ہی ہونا چاہیے ان کے ساتھ۔ تو ایک وہ آڈیو بھی ان کی ہوئی تھی، تو وہ ماتم نہیں تھا۔ ماتم یہ ہے کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم بھوک کو مر رہے ہیں لوگ، کیونکہ وہ جو اپنا زیادہ، اور دوسرا یہ ہے تحریک عدم اعتماد تو ایک سیاسی شو ہے لگا ہوا ہے، اس میں ماتم کیا ہے؟ لوگ اپوزیشن کہتی ہے کہ ہم نے تحریک عدم اعتماد لانی ہے، لانگ مارچ کرنا ہے۔ تو بہرحال وہ صدر مملکت صاحب جو ہیں وہ اب وہ ٹی وی پر ان کے اوپر ہونے والی تنقید، وہ جو ایئرپورٹ پر جب شروع میں آئے تھے تو انہوں نے سادگی دکھانے کی تھی نا، کہ ایئرپورٹ پر جو پڑی ہوئی تھی بینچز پڑی، وہاں پر صدر صاحب تھک گئے تھے تو وہاں پر آرام فرما رہے تھے، وہ بھی تصویریں وائرل ہوئیں۔ اور اب عالم یہ ہے کہ صدر مملکت صاحب کے جو ذاتی کاروبار ہیں ان کے صاحبزادے کے، ان کے معاہدے گورنر ہاؤس میں ہو رہے ہیں، صدر صاحب پیچھے کھڑے ہوئے ہیں اور ذاتی کاروباروں کے لیے انہوں نے چمکایا ہوا ہے، لگایا ہوا ہے اپنے اداروں کا اختیار استعمال کیا ہوا ہے، اپنا آفیشیل جو اسٹیٹس ہے۔ ایک تو یہ چیز تھی۔ دوسری شہباز گل صاحب پہ آتا ہوں جی، وزیر اعظم عمران خان صاحب کے معاون ہیں، اور انہوں نے ایک غریدہ فاروقی جن کی وجہ سے یہ سارا معاملہ گڑبڑ ہوا ہے، جنہوں نے ایک پروگرام میں جو مراد سعید صاحب کو نمبر 1 وزیر بنایا گیا، نمبر 1 ان کی دیا گیا ان کی کارکردگی کی بنیاد پر ارباب شہزاد صاحب نے، تو اس پر ایک پروگرام ہو رہا تھا۔ ظاہر اس میں وہ جو پینلسٹ تھے اس میں محسن بیگ صاحب نے ایک حوالہ دے دیا ایک کتاب کا، اور اس کے بعد بات اس سے آگے نہیں بڑھی۔ پھر وہ محسن بیگ صاحب کے اوپر پرچہ ہوا، پرچے میں جو کچھ یعنی مقدمے میں جو کچھ لکھا گیا کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ محسن بیگ نے کیا کہا۔ اس کے بعد وہ کتاب کی تصویریں آج کل چل رہی ہیں اور لوگ پڑھ رہے ہیں۔ تو بہرحال میں اس طرف نہیں جانا چاہتا کیونکہ وہ جس لیول کی وہ مطلب کتاب ہے، جس لیول کے الزامات ہیں ان میں جانا بھی نہیں چاہیے۔ لیکن پیکا میں ترمیمی ایکٹ کرنے کے بعد، آرڈیننس آنے کے بعد، اب یہ جو لب و لہجہ ہے، یہ جو زبان ہے پڑھی نہیں جا سکتی، میں نہیں پڑھ سکتا جو کچھ انہوں نے کہا ہے۔ شہباز گل صاحب نے، غریدہ فاروقی نے ایک ٹویٹ کیا ہے، اس میں جو پیکا کا آرڈیننس تھا اس میں انہوں نے کہا کہ فیک نیوز کی آڑ میں تنقیدی آوازوں کا گلا گھونٹنے اور آئینی جمہوری شخصی حقوق کی پامالی کا نیا ہتھ کنڈا۔ امید ہے کہ اپوزیشن جماعتیں، وکلاء، سول سوسائٹی، کالے قوانین کے خلاف کام کرنے والی تنظیمیں اس نئے اقدام کے خلاف بھرپور آواز اٹھائیں گی۔ ایک بہت ہی فیئر قسم کا کمنٹ ہے، اور ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ جی یہ قانون، میں نے پہلے گزارش کر دی کہ نواز شریف صاحب کے دور کا بنا ہوا ہے، اور نواز شریف صاحب اور ان کے پولیٹیکل ورکرز جو ہیں، ان کے ایکٹیوسٹ ہیں، اس میں پھنس رہے ہیں، خود ہی ان کے خلاف اسی طرح کے مقدمات بن رہے ہیں۔ تو فیئر کمنٹ تو کیا جا سکتا ہے، آپ نے کر دیا، ہو گیا۔ اس پہ اگر غریدہ فاروقی اپنا تنقید ہو گئی، اپوزیشن بھی کر رہی ہے، ایچ آر سی بی بھی کر رہی ہے، سارے کچھ کر رہے ہیں، لیکن اس کا جواب وزیر اعظم عمران خان صاحب کے معاون ہیں، ڈاکٹر لکھتے ہیں اپنے ساتھ، کہتے ہیں میں پروفیسر ہوں، میں دنیا جہان کی یونیورسٹیوں میں پڑھاتا رہا ہوں، بالکل پڑھاتے رہے ہوں گے، لیکن ان کے ٹویٹ جو ہے، میں وہ ٹویٹ کا تصویر بھی شیئر نہیں کروں گا۔ انہوں نے جو ٹویٹ کیا تھا اپنا 4:52 پر آج 20 فروری کو، اس ٹویٹ پر جائیں، ان کے ٹویٹر ہینڈل پر جائیں اور وہ دیکھیں کہ وہ ٹویٹ میں جو زبان ہے، جو لب و لہجہ ہے، اسلامی جمہوریہ پاکستان کے وزیر اعظم جو ریاست مدینہ کی طرز پر پاکستان کو ڈھالنے کے دعوے دار ہیں، ان کے ایک جو صاحب ہیں، ان کے سب سے قریبی، ظاہر باقی وزیر مشیر تو کبھی ملاقات کرتے ہوں گے نہیں کرتے ہوں گے، عمران خان صاحب کے ساتھ ہر وقت جو ہے وہ قریب رہتے ہیں عمران خان صاحب کے ہر ٹائم، کیونکہ معاون ہے وزیر اعظم عمران خان صاحب کے پولیٹیکل کمیونیکیشن کے، وہ ہر ٹائم وزیر اعظم صاحب کے ساتھ رہتے ہیں۔ لیکن زبان دیکھیں
کہ ایسی زبان کوئی بندہ مطلب نہ سن پاتا ہے نہ برداشت کر پاتا ہے. کوئی فیملی میں مطلب پتہ بھی ہے یار, سارے ہر لوگ, ٹویٹر اس وقت سب سے پاپولر میڈیم ہے کمیونیکیشن کا. لوگ دیکھتے ہیں خبر دیکھنے کے لیے, کسی کی رائے دیکھنے کے لیے, کسی کا اوپینین دیکھنے کے لیے ٹویٹر دیکھتے ہیں. اور وہاں پر صاحب نے جو زبان استعمال کی ہے, میں کہہ رہا ہوں میں نہیں پڑھ پا رہا بھائی, مجھ سے نہیں پڑھا جا رہا, کیونکہ پیکا کا قانون میرے اوپر, یہ جو آرڈیننس ہے نا میرے اوپر آ جائے گا, میرے اوپر لاگو ہو جائے گا. تو یہ عالم ہے ان کا. صدر صاحب کو ماتم نظر آ رہا ہے, ان کو تنقید کی جواب میں گالیاں نظر آ رہی ہیں, اور وہ گالیوں کا جواب گالیوں سے دے رہے ہیں. یعنی جو بات اس ٹاک شو میں محسن بیگ نے نہیں کی تھی وہ یہ کہہ رہے ہیں جی. اب سن, محسن بیگ صاحب تو اندر ہیں. تو یہ جو ہے, اور اس کے بعد آرڈیننس آ گیا. تو آرڈیننس جن چیزوں کو روکنے کے لیے ہے وہ چیزیں خود کیے جا رہے ہیں, حکومت خود کیے جا رہی ہے. بلکہ وہ میں دیکھ رہا تھا, وہ علی بن گنڈاپور صاحب, وہ کہتے ہیں میں نے مریم نواز صاحبہ کے لیے, وہ سلیم صافی کے پروگرام میں نے مریم نواز صاحبہ کے لیے جو کچھ کہا میں نے ٹھیک کہا جی, میں نے بالکل صحیح کہا. تو یہ تو ان کا عالم ہے کہ مطلب تنقید ہلکی سی برداشت نہیں ہوتی, اور خود جو مرضی کہہ لیں, خود جس طرح اپنے مخالفین کی کردار کشی کرتے رہیں, تو اب خود ایک لفظ برداشت نہیں کرتے اور گالیوں پر اتر آتے, اور گالیاں بھی ایسی اور الفاظ بھی ایسے کہ مطلب کیا بندہ کہے. اچھا جی, وزیر اعظم عمران خان صاحب کا, منصور علی خان صاحب جو ہیں بہت منجے ہوئے اینکر ہیں, اپنا ولاگ بھی کرتے ہیں. انہوں نے ایک ولاگ کیا, میں نے دیکھا, اس میں انہوں نے ایک مسلم لیگ قائد اعظم جو عمران خان صاحب کی اتحادی ہے نا, وہ ظاہر ہے کبھی تیتر کبھی بٹیر, کبھی حکومت کے ساتھ ہیں کبھی نہیں ہیں, کبھی ساتھ ہیں کبھی نہیں ہیں. ان کے اوپر مجھے لگتا ہے کہ مسلم لیگ قائد اعظم کے اوپر متحدہ قومی موومنٹ کا رنگ چڑھ گیا ہوا ہے. پرانے اتحادی بھی تو ہے نا, 2008 سے اپنا 2002 سے 2008 تک مل کے حکومت بھی کی ہے. مشرف کا ایک بازو چودھری شجاعت حسین صاحب ہوتے تھے, دوسرا بازو الطاف حسین صاحب ہوتے تھے. تو یہ اور پھر کراچی میں جو کچھ جس طرح بھائی کا راج ہوتا تھا, میں مشرف صاحب کی بات کر رہا ہوں, تو دو بھائی مل کے کراچی پر مکمل راج کرتے تھے. تو بہرحال تو وہ مسلم لیگ قائد اعظم مشرف کی طرح, متحدہ قومی موومنٹ کی طرح حکومت سے کبھی الگ, مطلب کبھی کوئی اشارہ کرتی ہے کبھی کوئی اشارہ کرتی ہے. تو وہ منصور علی خان صاحب نے جو مونس الہی صاحب کی تقریر تھی, اس کے بعد مسلم لیگ قائد اعظم کا جو اجلاس تھا, اور اس کے بعد پھر چودھری وجاہت حسین صاحب جو ہیں, ان کی ایک ویڈیو گجرات کی انہوں نے شیئر کی ہے, چلائی ہے اپنے ولاگ میں, اور جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اپنا, مجھے پتہ نہیں ہے مونس الہی صاحب نے ایسا کیوں کہا ہے, میں اس پر کمنٹ نہیں کروں گا, لیکن جو مسلم لیگ قائد اعظم ہے, میں بلکہ وہ پورا پڑھ ہی لیتا ہوں اس کا نا, وہ جو بولے ہیں. مونس الہی نے بیان دیا, میں کوئی تبصرہ نہیں کرنا چاہتا. چودھری شجاعت حسین نے کہا کہ ہمارا ساتھ اسی بات سے مشروط ہے کہ تیل کی قیمتیں واپس لی جائیں. مہنگائی کا نیا طوفان آئے گا تو عمران خان نے تو اس کی زد میں آنا ہی ہے, کہیں ہم بھی نہ آ جائیں. لوگ ہمیں قصوروار ٹھہرائیں گے کہ آپ بھی ان کے اتحادی تھے, اس وقت بولے کیوں نہیں. تو یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے, یعنی مسلم لیگ قائد اعظم جو ہے وہ, اب انہوں نے عمران خان صاحب کے ساتھ اپنا اتحاد مشروط کر لیا ہوا ہے. کس چیز سے؟ کہ جی تیل کی قیمتیں واپس لیں. مونس الہی صاحب نے کہا ہم آپ کے ساتھ ہیں. مونس الہی صاحب کے ہم آپ کے ساتھ ہیں والی اسٹیٹمنٹ کے اگلے دن یا اس سے اگلے دن اجلاس ہوا تھا مسلم لیگ قائد اعظم کا, جس میں تیل کی قیمتیں واپس لینے کا کہا گیا تھا. عمران خان صاحب کے متعلق خبریں تھیں, تصدیق شدہ خبریں نہیں تھیں, لیکن یہ تھا کہ وہ چودھری شجاعت حسین سے ملیں گے, ان کی عیادت کریں گے. تو لگ یہ رہا ہے کہ مسلم لیگ قائد اعظم جو ہے وہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کو کبھی کوئی اشارہ دیتی ہے کبھی کوئی اشارہ دیتی ہے. اس لیے عمران خان صاحب جو ہیں, جنہوں نے بہادر آباد یاترا کا تو شاید فیصلہ کر لیا, وہ خبریں آ چکی ہوئی ہیں, لیکن ادھر ظہور اللہ روڈ, ظہور اللہ پیلس آنے کا بھی ان کا کوئی پروگرام نہیں بن رہا, کہ وہ ان کو لگ رہا ہے کہ کہیں اسی طرح ان کو رکھیں چودھری برادران کو, کیونکہ اپوزیشن کو انہوں نے جو سگنل کیا تھا مونس الہی صاحب کی اسٹیٹمنٹ کے بعد, تو اپوزیشن کو تو بات سمجھ آ گئی تھی کہ یار یہ ان کے ساتھ ڈیل کرنا شاید مشکل ہو, اس لیے جہانگیر ترین صاحب سے ڈیل کر لو, اس لیے پی ٹی آئی کے دوسرے ارکان کے ساتھ ڈیل کر لو, تو چودھری برادران کو جو ایسے ان کے حال پہ چھوڑ دو. تو لگتا ہے کہ عمران خان صاحب نے بھی کہا کہ اب اپوزیشن جو ہے وہ ان کے ساتھ کوئی معاملات آگے نہیں بڑھا رہی, تو ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو, یا پھر یہ کہ یار وہاں جائیں گے تو پھر بہت زیادہ بڑے مطالبات ہوں گے, تو وہ مطالبات کیسے پورے کر سکتے ہیں عمران خان صاحب. تو بہرحال عمران خان صاحب دیکھتے ہیں, شاید جائیں بھی, لیکن ابھی تک یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا کوئی ارادہ نہیں ہے, ابھی تک کوئی خبر نہیں آ رہی سورسز سے یا کہیں سے بھی کہ کوئی چودھری برادران کی طرف ملاقات کرنے یا چودھری شجاعت حسین صاحب کی طرف جائیں عیادت کرنے. اب ہے فروغ نسیم صاحب. متحدہ قومی موومنٹ کو آپ نے سنا ہوگا اکثر
وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے پاس ایک وزارت ہے، وہ جو امین الحق صاحب کے پاس ہے آئی ٹی کی وزارت کا بوجھ ہم اٹھائیں گے، باقی حکومت کی وہ جو چودھری برادران نے، وہ چودھری وجاہت نے بھی کہا نا ہم اس کے ملبے تلے کیوں دبیں، حکومت کے باقی بوجھ ہم اٹھانے کو تیار نہیں، حکومت کی کارکردگی بدترین ہے اور ہم اس حکومت کے اتحادی ضرور ہیں لیکن ان کا بوجھ نہیں اٹھائیں گے، ایک وزارت کا بوجھ ہے تو ایک وزارت کا بوجھ اٹھائیں گے۔ تو ان سے سوال ہوتا تھا کہ فروغ نسیم صاحب جو ہیں وہ بھی تو متحدہ قومی موومنٹ کے ہیں، آپ کے ٹکٹ پر سینیٹر بنے ہوئے ہیں، تو وہ کہتے ہیں ہمارے کوٹا پہ نہیں ہے، وہ سائنس کی کوٹا پر ہے، سائنس کی کوٹا پر 3 ایڈیٹ دیکھیے نا آپ نے کہ جی آپ کس کے طرف سے یہاں پر آئے ہیں دعوت پہ، وہ عامر خان اور دوسرے وہ جاتے ہیں وائرس کی بیٹی کی شادی کی اس میں، تو وہ کہتے ہیں جی ہم تو اس کے سائنس کی طرف سے آئے ہیں، ایسے گھس جاتے ہیں نا، گھس بیٹھے تھے، کھانا کھانے گئے تھے بھوکے بچے فقرے، تو وہ چلے جاتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں ہم تو سائنس کی طرف سے ہیں۔ تو یہ جو ہے فروغ نسیم صاحب، وہ بھی ایم کیو والوں سے پوچھا جاتا ہے کہ جی یہ کس کے کوٹے پر ہو، کہتے ہیں ہمارے کوٹے پر نہیں ہے۔ آج فروغ نسیم صاحب نے بتا دیا کہ جی میں سائنس کی طرف سے ہوں۔ فروغ نسیم صاحب نے کراچی میں پریس کانفرنس کی تھی پیکا پر، ترمیمی ایکٹ پر، ترمیمی آرڈیننس پر، تو اس میں ان سے یہ سوال ہوا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ جی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، عامر بھائی بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں، خالد بھائی بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ میں متحدہ کے کوٹا پر نہیں ہوں، کیونکہ متحدہ وزارت قانون کی طلبگار ہی نہیں تھی اور مجھے دے دی گئی ہے وزارت قانون، لہٰذا میں ان کے کوٹا پر نہیں ہوں۔ میں وزیر کیوں ہوں یہ انہوں نے نہیں بتایا، لیکن جس جماعت سے ہیں وہ کہتے ہیں ان کے کوٹا پر یا ان کی مرضی اور منشا کے بغیر میں وزیر ہوں۔ مطلب کمال ہے نا کہ یہاں پر عمران خان صاحب اپنی حکومت بچانے کے لیے اتحادیوں کے پیچھے کہ جی وزارت لے لو، پھر بہادر آباد کا چکر بھی کاٹیں گے اور اپنی پارٹی کے لوگوں کو بھی کہہ رہے ہیں کہ ایک ایک وزارت لے لو یار، مطلب خدا کا واسطہ مجھے تحریک عدم اعتماد کا ساتھ نہ دینا، کہیں مجھے گرا نہ دینا۔ ادھر ایک وفاقی وزیر بیٹھے ہوئے اور وہ ان کو بھی نہیں پتا کہ کس کے کوٹے پر ہیں، ان کو تو پتہ ہے، خیر ان کو پتہ ہے، لیکن جس جماعت سے ہیں وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ جی وہ ان کے کوٹا پر نہیں ہے اور وفاقی وزیر صاحب مان رہے ہیں کہ جی ہاں میں اپنی جماعت کے کوٹا پر نہیں ہوں۔ مریم نواز صاحبہ کی تصویریں بڑی وائرل ہیں، ایک شادی کی تقریب میں تھی تو ہر بندہ سوال کر رہا تھا۔ ثانیہ عاشق جو ہیں وہ مریم نواز صاحبہ کی ہیں، اپنا قریبی ایم پی ہیں، مسلم لیگ نون سے ہیں اور مریم نواز صاحبہ کے ہر وقت ساتھ رہتی ہیں، ان کی بالکل قریب، جس طرح معتمد خاص کہہ لیں وہ ہیں۔ انہوں نے شادی کی ہے، نوجوان ہیں ماشاءاللہ، اور ان کی شادی ہوئی ہے، مبارک ہو ان کو بھی۔ اس میں مریم نواز صاحبہ کی بڑی خوبصورت تصویریں تھیں، وہ ہوئی شیئر، تو مجھے یہ بات اس پر یاد آ گئی، مریم نواز صاحبہ نے ایک ٹویٹ کیا تھا، اس کی وجہ سے پھر وہ ساتھ ساتھ ایک چیز یہ بھی سوال ہو رہا تھا کہ جی یہ مریم نواز صاحبہ کی اب نئی تصویریں کہاں سے آ رہی ہیں، تو اس پر میں نے سوچا کہ ذرا میں ایک بات گزارش کر لوں کہ وہ ثانیہ عاشق کی شادی تھی، اس کی تھی۔ اب جو اعتراف مریم نواز صاحبہ نے کیا ہے وہ بڑا دلچسپ ہے۔ پیکا کی ترمیمی جو آرڈیننس پر مریم نواز کا رد عمل ہے، وہ کہتی ہیں کہ یہ حکومت جو بھی قوانین بنا رہی ہے کہنے کو تو میڈیا اور اپوزیشن کی آواز بند کرنے کے لیے ہے، مگر یہ قوانین عمران اینڈ کمپنی کے خلاف استعمال ہونے والے ہیں، پھر نہ کہنا کہ بتایا نہیں۔ اب یہ بول رہا ہے تجربہ کیا تھا؟ پیکا کا قانون بنا تھا نواز شریف صاحب کے دور میں، مسلم لیگ نون کا میڈیا سیل، مسلم لیگ نون کا انفارمیشن، وہ جو اس وقت پی ایم ہاؤس کا وہ مریم نواز صاحبہ کے پاس تھا، اس کی ویڈیوز بھی آ گئی، آڈیوز بھی آ گئی ہوئی ہیں پرویز رشید صاحب کے ساتھ وہ جو بات کر رہی ہیں، تو اس وقت مریم نواز صاحبہ چلاتی تھی۔ پیکا کے پیچھے مریم نواز صاحبہ کا ذہن تھا کہ نہیں تھا، لیکن پیکا کا قانون میاں صاحب کے زمانے میں بنا، اور پیکا کے قانون میں مریم نواز صاحبہ کے سوشل میڈیا جو ونگ جو سیل جو وہ چلاتی ہیں، ان کے ایکٹیوسٹ پچھلے دنوں ایک ہاشمی تھا، میرا خیال ہے صابر ہاشمی نام ہوگا، ہاں وہی، ان کے اوپر مقدمہ ہوا، جس پر پھر مریم نواز صاحبہ نے ان کے لیے وکیل کی بات کی، پھر کہا گیا کہ جی مریم نواز جو ہیں وہ خاتون حکومت کی طرف سے کہ خاتون اول کی کردار کشی والی جو مہم ہے اس کو مریم نواز سرپرستی کر رہی ہے، یہ حکومت نے کہا، اور اس پر پھر وہ عالیہ حمزہ نے ایف آئی اے کو درخواست بھی دی مریم نواز صاحبہ کے خلاف ایف آئی آر کرنے کی۔ تو مریم نواز صاحبہ کے اپنے جو ایکٹیوسٹ ہیں وہ جس قانون میں پکڑے جا رہے ہیں وہ ان کی حکومت میں بنے تھے، نواز شریف صاحب کی حکومت میں بنے تھے، لہٰذا مریم نواز صاحبہ ایک تو عمران خان صاحب کو خبردار بھی کر رہی ہیں کہ بھائی اگر ہم نہیں بچ سکے نا اپنے بنائے ہوئے قانون سے تو آپ بھی نہیں بچ سکو گے، اور دوسرا اعتراف کر رہی ہیں کہ ہم نے ایک ایسا قانون بنایا جس کو آج کا حکمران ہمارے خلاف استعمال کر رہا ہے، تو آج آپ یعنی عمران خان جو ترمیمیں کر رہے ہو، جو قانون بنا رہے ہو، کل وہ اس کی پکڑ میں آپ آؤ گے، ہم نہیں بچے تو آپ کیسے بچو گے؟ تو یہ بہت بڑا اعتراف ہے، اور یہ اعتراف امید کرتے ہیں کہ جب مستقبل میں مسلم لیگ نون کی حکومت آئے گی یا پیپلز پارٹی کی حکومت آئے گی، جس کی بھی آئے گی، کم از کم وہ اپنے ماضی کے تجربوں سے سیکھ کر آئندہ زبان بندیوں کے لیے کوئی قانون نہیں بنائیں گے، بنیادی انسانی حقوق کے خلاف کوئی قانون نہیں بنائیں گے، جس طرح آج وہ سبق سیکھ کر
عمران خان کو کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نہیں بچے تو آپ بھی نہیں بچیں گے، تو جب اپنی حکومت آئے گی تب بھی وہ اس پر اسی طرح عمل کریں گے کہ ماضی میں جو کچھ ہوا وہ دوبارہ نہ کیا جائے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔